نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ولولا كلمة سبقت من ربك اور اگر کلمہ گزر نہ چکا ہوتا آپ کے رب کی طرف سے لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور وقت مقرر نہ ہوتا تو ضرور لازم ہو جاتا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ بس آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے بھی پہلے وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ اور رات کی گھڑیوں میں فَسَبِّحْ پس تسبیح بیان کیجئے وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کے کناروں میں بھی لَعَلَّكَ تَرْضَى تاکہ آپ خوش ہو جائیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ اور نہ بڑھائیں اپنی آنکھوں کو اس کی طرف جو ہم نے نفع دیا ہے ان کو جوڑے ہیں ان میں سے زہرۃ الحیات الدنیا زیب و زینت ہے دنیا کی زندگی میں لنفتنہم فیہ تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں ورزق ربک خیر وابقا اور رزق تیرے رب کا بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا اور ڈٹ جاؤ اس پر لا نسألک رزقا ہم نہیں مانگتے آپ سے رزق نحن نرزقک رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں والعاقبۃ للتقوی اور بہتر انجام تقوی والوں کے لیے ہے وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه اور کہا انہوں نے کیوں نہیں آئی ہمارے پاس نشانی رب کی طرف سے اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولى کیا نہیں آئی ان کے پاس واضح دلیل پہلے صحیفوں میں ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله اور اگر بے شک ہم ہلاک کر دیں ان کو عذاب کے ساتھ اس سے پہلے لقالوا تو وہ کہتے ربنا لولا
ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری جانب کوئی رسول، فنتبع آیاتک، پس ہم اتباع کرتے تیری آیتوں کی، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوں۔ قل کل متربص فتربصوا، آپ کہہ دیجیے سب انتظار کرنے والے ہیں، سو تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، بس عن قریب تم جان لوگے کون ہے سیدھے راستے والا اور کون ہے ہدایت پانے والا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ طٰہٰ آیات نمبر 129 سے لے کر 135 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا جس شخص نے ذکر الہی یعنی قرآن مجید سے اعراض کیا اور منہ موڑا، دنیا کی زندگی اللہ اس کی تنگ کر دیں گے اور آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ پوچھے گا کہ یا اللہ مجھے اندھا کیوں کیا گیا، حالانکہ تو میں تو دیکھتا پھالتا تھا۔ رب العالمین فرمائیں گے میری آیتیں تیری پاس آئی تھیں اور تو ان کو دیکھنے سے اندھا بن گیا تھا، ان کو بھلا دیا تھا، تو آج گویا کہ اللہ کی رحمت نے تجھے بھلا دیا ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگ میری آیات کا انکار کرتے ہیں تو چاہیے تو یہ کہ عذاب اسی وقت آ جائے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر وقت مقرر نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے عذاب اسی وقت آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اپنے وقت پر ہی آتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کا کلمہ پہلے سے نہ گزر چکا ہوتا، تیرے رب کا ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا، آگے ہے جی لکان لزاما، لیکن لکان لزاما سے پہلے وہ اجل مسمى کا معنی کیجیے، مطلب یوں ہوگا اگر تیرے رب کا کلمہ اور وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو لکان لزاما، پھر عذاب لازم آ کر چمٹ جاتا، لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے اور اس پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا وہ عذاب، موت یا قیامت اپنے وقت پر ہی آئیں گی۔ لہذا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی فاصبر علی ما یقولون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کو جو کچھ کہتے ہیں، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، غرضے کے جو جس کے منہ میں آتا ہے کہتا ہے، اے میرے حبیب فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کریں ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور رب کی تسبیح اور رب کی تعریف کو بیان کرنا مت چھوڑیں، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، ومن آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشاء میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، واطراف النہار، دن کے کناروں میں جب زوال کا وقت ہو جائے کنارہ آتا ہے یعنی ظہر کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اے میرے محبوب آپ پانچوں نمازوں کو قائم کریں اور ہر وقت اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہیں، لعلک ترضی،
میرے حبیب یہ کام آپ کریں اللہ آپ کو خوش کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا ایمان والا اللہ کی عبادت میں خوش ہوتا ہے، ایمان والے اللہ کی عبادت میں سکون پاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مثلاً اس کی نماز رہ گئی ہے عشاء کی اور وہ کہتا ہے چلو یار جی اب تھکاوٹ ہے اب سو جاؤ، بستر پر چلا گیا ہے، تو اس کے دل میں سکون نہیں آئے گا، اس کے دل میں بے چینی آئے گی کہ میں نے تو نماز نہیں پڑھی، میں نے اللہ کا حکم توڑ دیا ہے۔ ایمان والا اس کے دل میں سکون آتا ہے اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اگر کسی کے پاس مال و متاع زیادہ ہے، دنیا کی عیش و عشرت زیادہ ہے، دنیا کے مال اسباب زیادہ ہیں، آپ اس کی طرف مت دیکھیں۔ ہم نے آپ کو جو نعمت عطا فرمائی، دنیا کی کوئی ہستی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور آپ اپنی آنکھوں کو مت بڑھائیں، یعنی ہمارے یہاں کہتے ہیں اکھ چاہ کی بھی نہ تکو، ایسے شخص کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ اے میرے محبوب آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، ان کی طرف جن کو ہم نے نفع دیا ہے، جن کو دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہم نے نفع دیا ہے، آپ مت دیکھیں ان کی طرف، مت پرواہ کریں۔ ازواجا منہم، ازواج زوج کی جمع جوڑے، یعنی کئی چیزیں دی ہیں، ملا کر چیزیں دی ہیں، یہ مال بھی ہے، جائیداد بھی ہے، اولاد بھی ہے، کئی چیزیں ہم نے ان کو دے رکھی ہیں، لیکن زہرۃ الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں۔ جس کو مال دیا آزمانے کے لیے دیا، رزق دیا، اولاد دی، یہ سب آزمائشیں ہیں۔ ان آزمائشوں کی وجہ سے آپ نہ دیکھیں حسرت کے ساتھ، بلکہ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا رزق بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کے سارے مال و متاع تو ختم ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ جنت میں اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ میں جنت کا رزق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرمائیں، چوبارے پر اوپر کمرہ بنا ہوا تھا، اس پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دیکھتے ہیں بان کی بٹی ہوئی چارپائی پر دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور کمر مبارک پر، پیٹھ مبارک پر بان کے نشان پڑے ہوئے ہیں، بستر کوئی نہیں ہے، اوپر کھونٹی کے ساتھ تھوڑے سے جو لٹک رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ رو نہیں تو کیا کروں، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ دنیا کی لذتیں لے رہے ہیں اور دو جہاں کے سردار، ان کو بستر بھی میسر کوئی نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی میسر کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اے عمر کیا اس بات پر تم خوش نہیں ہو؟ وہ دنیا کی لذتیں حاصل کریں اور رب ہمیں آخرت میں بہت کچھ عطا فرمائے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا رزق بہت بہتر ہے، بہت باقی رہنے والا ہے۔ کاش کسی کو یقین نصیب ہو جائے، دنیا کے 4 دنوں کی لذت کے لیے اپنے جنت کا سودا کوئی نہ کر دے۔ فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، صحابی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوں، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہے تاکہ کمر کو سہارا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تو نے تو ایک پتھر باندھا ہے، تیرے نبی نے تو 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی لالچ نہیں کی نا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے پہاڑوں کو بھی سونے کا بنا دیں، لیکن یہ دنیا کی زندگی ہے،
حضور فرمایا نہیں یا اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں اور صبر کروں، پھر ایک دن تو رزق عطا فرمائے، چند لقمے کھاؤں اور پھر تیرا شکر ادا کروں۔ میں تو صابر اور شاکر بننا چاہتا ہوں یا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی قناعت نصیب فرمائے۔ فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ نے کرنا کیا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے۔ گھر کے اندر بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو بھی نماز کا حکم دینا، یہ ذمہ داری ہے ہر ایک کی کہ اپنے گھر والوں کو بھی، اگر بیٹا سکول نہیں جاتا اس پر تو تکلیف ہوتی ہے اور پورا گھر سر پہ اٹھتا ہے، لیکن اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، بلکہ بعض دفعہ کہا جاتا ہے بیچارہ تھکا ہوا ہے، ابھی ٹیوشن سے آیا ہے، ابھی اسکول سے آیا ہے، نماز رہ گئی تو کیا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ، اپنی اولاد کو نماز کا کہو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر زبردستی ان سے پڑھاؤ تاکہ عادت بنے ان کی۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور ڈٹ جائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکر کرنے پر، میرا ذکر کرنے پر ڈٹ جائیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق تو نہیں چاہتے۔ توجہ کریں، ماں باپ اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اچھی تعلیم دلواتے ہیں، کل ہم بوڑھے ہو جائیں گے، یہ کما کما کے لائیں گے، ہمیں کھلائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے، مزدوریاں کروانا نہیں چاہتے، ہمیں یہ نہیں کہ تم جناب کماؤ گے اور ہم کھائیں گے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہتر انجام تقوی والوں کا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ رزق کمائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں، نہیں، ہم نے تو رزق آپ کو ہم نے دینا ہے، آپ خود بھی میری عبادت و تسبیح میں لگ جائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماننے والوں کو بھی لگا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، یہ ایک شکوہ اور ایک اعتراض۔ مشرکین کہتے تھے ہم جو کہتے ہیں پہاڑوں کو سونا کے بنا دیا جائے، ہم جو کہتے ہیں فلاں جگہ نہریں اگ جائیں اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، یہ ہمارے مطالبات کیوں نہیں مانے جاتے؟ فرمایا وقالوا، وہ کہتے ہیں لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، کیوں نہیں لاتے آپ ہمارے پاس نشانی ہمارے رب کی طرف سے؟ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں آئی ان کے پاس واضح دلیل پہلے صحیفوں میں؟ قرآن بھی بھیج دیا، پہلے صحیفوں میں بھی دلیل موجود ہے، پھر کیوں نہیں وہ مان رہے؟ نئے سے نیا معجزہ کا مطالبہ کر، یہ جو معجزے دکھائے ہیں اگر ماننے والے ہوتے تو ان معجزات کی وجہ سے مان جاتے، نہیں مان رہے، معلوم ہو یہ ماننا نہیں چاہتے، یہ تو بہانے بناتے ہیں۔ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہماری رحمت ہے کہ ہم نے رسول بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم رسول نہ بھیجتے اور ویسے ہی کہتے کہ مجھے پہچانو خود اپنے سوچ کے ساتھ اور پھر نہ مانتے اور عذاب آ جاتا تو پھر تم ضرور کہتے یا اللہ بتانے والا ہی کوئی نہیں آیا تھا، اب اللہ نے بتانے والا بھی بھیجے اور پھر بھی نہیں مانتے ہو۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ، اور اگر ہم کو ہلاک کر دیتے عذاب کے ساتھ، من قبلہ، اس سے پہلے، لقالوا، تو یقیناً وہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا،
اے ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری جانب کوئی رسول؟ فنتبع آیاتک، پس ہم اتباع کرتے تیری آیات کی، من قبل ان نذل ونخزا، ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے۔ یا اللہ تو نے رسول بھیجا نہیں، ہمیں پہلے ہی ذلیل کر دیا، تم یہ کہتے، لیکن ہم نے پہلے رسول بھیجا ہے، اب تم نہیں مان رہے ہو تو معلوم ہے ذلت خود بخود تم اپنے قسمت میں بنا رہے ہو، اس لیے انتظار کرو۔ قل کل متربص، سب انتظار کرنے والے ہیں، فتربصوا، سو تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، ان قریب تم جان لوگے سیدھے راہ پر کون تھا اور ہدایت والا کون تھا۔ خلاصہ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مجرم اور منکر میری آیات سے منہ موڑتے ہیں عذاب آ جائے اسی وقت، لیکن اس لیے نہیں آتا، اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہوا ہے، اپنے وقت پر عذاب آئے گا، اپنے وقت پر موت آئے گی۔ سو آپ صبر کیجئے اور صبح و شام دن رات اللہ کی تسبیح میں لگے رہیں، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اور مال و متاع اور عیش و عشرت والوں کی طرف مت دیکھیں، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عذاب جو معجزات ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں آتے؟ معجزے بہت آ چکے، میرے سچے رسول آ گئے، میری کتاب آ گئی ہے، اب مان جاؤ تو اسی میں فائدہ ہے، نہیں مانو گے تمہارا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔